السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 20 تاریخ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن رہا ہے اور غیر معمولی دن رہا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جاوید اختر صاحب یہ مسلمانوں پر، اسلام پر اور صرف اسلام پر ہی نہیں بلکہ تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر طرح طرح کے طنز کستے تھے اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ ناستک کہتے تھے۔ تو بہرحال ان کے اعتراضات کا جوابات دینا بھی ضروری تھا اور اس کام کو مفتی شمائل ندوی صاحب نے بخوبی انجام دیا۔ ہم تمام امت مسلمہ مفتی صاحب کا شکر گزار ہے کہ مفتی صاحب نے تمام امت مسلمہ کی طرف سے بہترین ترجمانی کی اور بہترین جوابات فراہم کیے، بلکہ دندان شکن جواب دیے۔ اب ایسا نہیں لگتا کہ جاوید اختر صاحب دوبارہ ان موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم نے کومنٹ سیکشن میں دیکھا کہ بہت سے لوگ اس ڈیبیٹ کا پارٹ 2 کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کا تو پکا یقین ہے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب بالکل راضی ہو جائیں گے اور راضی ہے، لیکن ایسا نہیں لگتا کہ جاوید اختر صاحب پارٹ 2 کے لیے ریڈی ہو اور پارٹ 2 کے لیے ہاں کر دے، کیونکہ ہر کے جاوید نام داشتہ باشد جاویدہ نباشد، یعنی ہر وہ شخص جو اپنا نام جاوید رکھ لے وہ زندہ جاویدہ ہو ضروری نہیں ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال جاوید صاحب ویسے ہی بہت تھکے ہوئے ہیں، ہم اس طرح کے الفاظ کہہ کر انہیں مزید نہیں تھکاتے، اور ان کے ساتھ جو ہوا یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ ہی غالب رہے گا، اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے پاس ٹھوس دلائل موجود ہے، اسلام کے پاس وحی کی طاقت ہے، اسلام یہ مین میڈ نہیں ہے، آدمی کا دوارا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام نازل کیے، اس کے جو بھی اعتقادات ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے۔ تو اسلام تو بالکل واضح ہے، اسلام میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں اسلام بالکل کلیئر ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں تو ہمیں قرآن میں بہت سی آیات مل جاتی ہے، اس میں سے ایک مشہور آیات یہ بھی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ 20 تاریخ کو جب ہم یہ ڈیبیٹ دیکھ رہے تھے تو بار بار یہی آیات زبان پر آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ ہم بالکل اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاوید صاحب کو بہت ڈھیل دیے، بہت ڈھیل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن قرآن کی جو آیت ہے فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا کہ کافروں کو تھوڑی مہلت دے دو، اس کے بعد تو پکڑ ہونے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسی پکڑ فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل سر عام جاوید اختر صاحب کو رسوا کر دیا۔ اور سبھی حضرات اس ڈیبیٹ کے شروع ہونے سے پہلے بالکل پریشان تھے، اور میں خود بھی پریشان تھا، اس بات کو لے کر پریشان تھا کہ میں مفتی شمائل ندوی صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھا، میں ان کی ویڈیوز پہلے زیادہ نہیں دیکھتا تھا، میں ان سے انجان تھا۔ تو ایک انجان چہرہ اور بڑی شخصیت کے ساتھ جاوید اختر صاحب جیسے اردو ادیب، شاعر جیسے شخصیت کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے جا رہا ہے، اور نوجوان بھی ہے، عمر کے اعتبار سے بھی زیادہ عمر کے نہیں ہے، تو ہم سبھی لوگ اس اندیشہ میں تھے کہ پتہ نہیں آج ہو سکتا ہے کہ ناک کٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں رسوائی جھیلنی پڑے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب کو جو علم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفتی صاحب کو گفتگو کرنے کا جو انداز عنایت فرمایا مفتی صاحب کو، بالکل لاجواب ہے، بے مثال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان مفتی صاحب جیسے شخصیت کو پیدا فرمایا، مفتی صاحب جیسے شخصیت کو اسلام کی ترجمانی کے لیے پیدا فرمایا، اور ہم مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب بھی اس فیلڈ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
اور پورے امت مسلمہ کی طرف سے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اور باطل کو دندان شکن جواب دے رہے ہیں۔ ہم سبھی لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو ہم پر تعدیر قائم رکھے۔ بہرحال اور اس مناظرے کا ایک بہت ہی مثبت اثر یہ پڑا لوگوں میں کہ آج تک ہم ڈیبیٹ جو ٹی وی میں دیکھتے آ رہے تھے وہ ایک ڈیبیٹ نہیں ہوتا تھا، وہ مناظرہ نہیں ہوتا تھا، وہ اگر ہوتا تھا تو صرف مخاصمہ، مکابرہ، مشاجرہ ہوا کرتا تھا، لڑائی جھگڑا ہوا کرتا تھا، علمی بات اس میں نہیں ہوتا تھا اور کسی بات کا حل طلب نہیں کیا جاتا تھا، بس ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے اور دوسرا تیسرے پر الزام لگاتے تھے۔ اس طرح کا مناظرہ ہم نے بہت دیکھا۔ تو کومنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر ڈیبیٹ کرنا سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے، گودی میڈیا کو، ہمارے بھارت کے میڈیا کو ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور کومنٹ میں بہت سے لوگوں نے جو نون مسلم ہے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اسلام نے جس طرح ایتھیسٹ کے ساتھ مقابلہ کیا، اسلام جس طرح ایتھیسٹ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، باقی ادیان اس طرح کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، باقی ادیان کے پاس اس طرح کے دلائل موجود نہیں ہے۔ اس بات کو بھی نون مسلم نے تسلیم کیا اور بہت سے نون مسلم نے یہ لکھا کہ اس مناظرے کو دیکھنے کے بعد، اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے دے، اور جاوید اختر صاحب کو بھی اللہ تعالی موت سے پہلے ہدایت دے دے اور اللہ تعالی ان سے اچھا کام لے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نگیٹو کومنٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور اسلامی آئی ڈی سے کومنٹ کر رہے ہیں، تو جو مسلمان اس طرح کے نگیٹو کومنٹ مسلمان کی آئی ڈی سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اس طرح کے نگیٹو کومنٹ کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ تسلی رکھیے، یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بھارت میں آئی ٹی سیلز بہت ہی زیادہ ہے، وہ مسلمان کے نام پر فیک آئی ڈی بنا کر اس طرح کے کومنٹ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ کومنٹ کرنے والا دراصل مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ نارنجی کلر کا ایک پشو ہوتا ہے، جیسا ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اس طرح کے کومنٹ دیکھ کر اگر آپ غمزدہ ہو رہے ہیں تو غمزدہ بالکل بھی نہ ہوئیے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اترنگی اور نارنجی کلر کا کوئی سنترا بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان کے پیچھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اس طرح کا مناظرہ ہونا چاہیے، اس سے مثبت اثر پڑتا ہے اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ابھرتے ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ الحاد کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس طرح کے ڈیبیٹ سے انہیں بھی ایک رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور وہ راہ راست پر واپس آ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کومنٹ سیکشن میں بہت دیکھا۔ اور بہرحال جس نے یہ ڈیبیٹ دیکھا تو فبیہا، بہت ہی اچھا، سبحان اللہ، اور جس نے یہ ڈیبیٹ نہیں دیکھا تو انہیں یہ ڈیبیٹ ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ ان کے دل و دماغ میں جو سوالات ہے، جو اعتراضات ہے، اشکالات ہے اسلام پر، وہ تمام تر سوالات ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی خیر الاسلام۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کہ اپنا خیال رکھیے۔